الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میں نے مختصر حمد و ثنا اور تشہد پر اکتفا کیا ہے تاکہ مختصر وقت میں کام چل جائے، اور خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو تھوڑا ہو اور بامعنی ہو۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرے، مسلمانوں کے ایمان اور دین کی حفاظت کرے، مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرے، مسلمانوں کے منہج کی حفاظت کرے، اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرے۔ جو کسی بھی لحاظ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کے دلوں کو ہدایت دے، اور مسلمانوں کی طاقت میں اور مسلمانوں کے دین میں زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرا موضوع ہے الولاء والبراء فی الاسلام، اسلام میں ولا اور برا۔ مختصر میں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں دوستی اور دشمنی، دشمنی یہ تو مشہور لفظ ہے، لیکن الولاء والبراء جب عربی میں بولا جاتا ہے تو بڑی خاص دوستی اور دشمنی مراد ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ لوگ ان کو بیوقوف بناتے ہیں الولاء والبراء کے نام سے۔ الولاء والبراء یہ اسلام کے بنیادی مسائل میں سے ہے، کیونکہ قرآن اور سنت میں اس کی تاکید ہے، اور اس کے احکام ہیں، اور اس کے ثمرات کا بیان ہے۔ الولاء والبراء میں پہلا لفظ الولا ہے، جس کو دوسرے لفظ موالات سے بھی بولتے ہیں۔ اس سے مراد موالات المسلمین، مسلمانوں کی دوستی، مسلمانوں کی باہمی دوستی، مسلمانوں کی اللہ سے دوستی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی، اور مسلمانوں کی آپس میں دوستی۔ یہ خاص دوستی ہے جو دین کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مائدہ آیت نمبر 55 اور 56 55 56 میں فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی ولا کو بیان کیا ہے، موالات کو بیان کیا ہے کہ تمہارا ولی، تمہارا دوست سب سے پہلے اللہ ہے، دوسرے نمبر پر اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی کچھ صفات بیان کی، جو صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر جو وہ لوگ غور کریں، وہ مسلمان جو صلاۃ قائم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں ایمان والوں کی صفت بیان کی، جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، صلاۃ کرنے والے یہاں غور کریں اور اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ یہ جو دوستی بیان کر رہا ہے اس میں ایمان والوں کا ذکر کر رہا ہے، تو صلاۃ کی پابندی کے ساتھ صلاۃ قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
اور رکوع کرنے والے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کی دوستی اللہ کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ نے اس کی فضیلت بھی بیان کی، نتیجہ بھی بیان کیا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے، یعنی یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں، اللہ اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے دوستی کرنے والے اللہ کی جماعت ہیں، حزب اللہ ہیں، اللہ کی جماعت۔ اور دوسری خوشخبری یہ کہ یہی لوگ غالب آنے والے ہیں، شرط یہ ہے کہ دوستی پکی اور سچی ہو، صرف نام لکھوانے کے لیے نہ ہو، دوستی پکی اور سچی ہو، اللہ سے سچی دوستی۔ ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ اس کا وفادار ہوتا ہے یا بے وفا ہوتا ہے؟ اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے یا محبت نہ کرنے والا ہوتا ہے؟ اس کا ذکر خیر کرتا ہے یا اس کا ذکر خیر نہیں کرتا ہے؟ سچے دوست ہوں تو اللہ کی جماعت ہے اور غالب آنے والے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، سورۃ توبہ آیت نمبر 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ مومنین اور مومنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، چاہے پہچان ہو چاہے نہ ہو۔ ان میں سے بعض کے دوست ہیں، وہ لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، یہ لوگ عن قریب اللہ ان پر رحم کرے گا، بے شک اللہ انتہائی غلبے والا، انتہائی حکمت والا ہے۔ مومنین کی صفت بیان کی۔ مومن وہ ہے جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے، جس میں یہ صفت نہیں ہے، مسلمانوں سے اس کی دوستی نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ نے یہاں نہیں بیان کیا۔ مومنین اور مومنات ان میں سے بعض کے دوست ہیں، ان کے درمیان ولا ہے، ان کے درمیان موالات ہے، ان کے درمیان دوستی ہے۔ وہ لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، پہلی صفت، برائی سے روکتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور عام صفت اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ نے خوشخبری سنائی کہ ان قریب اللہ ان کے اوپر رحم کرے گا، اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوگی، اور اللہ کی رحمت نازل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اللہ نے کہا بے شک اللہ انتہائی غلبے والا، انتہائی حکمت والا ہے، وہ جب رحم کرے گا تو کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی، کیسی بھی بڑی طاقت ہو۔ دنیا میں بھی رحم کرتا ہے اور آخرت میں خاص طور سے مومنوں پر رحم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی مومنین مومنات کی صفت بیان کر دی کہ یہ دوست ہوتے ہیں آپس میں، اور اس محبت کے ثمرات ہیں، اس کا رزلٹ ہوتا ہے۔ میں زیادہ صفات نہیں بیان کروں گا، ان کی صفت یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو دوستی کا تقاضا ہے۔ کیسی دوستی؟ جس میں محبت ہی نہ ہو۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہوگے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، بغیر ایمان کے داخلہ نہیں۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ ایسی دوستی جس میں محبت ہو، ایسی موالات جس میں محبت ہو، اور جبھی ایمان مکمل ہوگا۔ محبت اگر مسلمانوں کے آپس میں محبت نہیں تو ایمان ناقص ہے، چاہے کوئی اپنی ناک کتنی بھی اونچی کر لے، کوئی اپنا پاور کتنا بھی دکھا لے، تم مومن نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرو گے؟ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، آپس میں محبت
دوسرا ثمرہ ایمانی اخوت، بھائی چارگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ بھائی چارگی ہونی چاہیے، بھائی جانے غیر نہیں جانے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی چیز بری لگے، مگر ایمان والے ہیں تو بھائی ماننا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ایمان والے بھائی ہیں۔ بے شک ایمان والے بھائی بھائی ہیں، لہذا بھائی چارگی یہ اس موالات کا تقاضا ہے۔ دوسرا جز ہے برا، یعنی برات، علیحدگی۔ اس سے مراد البراءۃ من الکفار، کفار سے برات، کفار سے علیحدگی۔ جو بھی کافر ہے اس سے علیحدگی۔ علیحدگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز میں تعلق کاٹ لیں، دین کے بارے میں علیحدگی، برات۔ وہ جو دوستی مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ کافروں کے ساتھ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ، یقیناً تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے، ان کے صحابہ میں، ان کے ساتھیوں میں۔ تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم لوگ تم سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم لوگ تم سے بری ہیں، الگ ہیں، اور ان چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہم نے تمہارے ساتھ کفر کیا، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور بغض، نفرت واضح ہے ہمیشہ ہمیشہ، جب تک کفر پر، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہمارے لیے کا، اہل کفر سے برات کا اظہار، علیحدگی کا اظہار، اور اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کرتے ان سے برات کا اظہار، جب تک کہ ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر اللہ نے اس برات کی تفسیر بھی کر دی کہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض یہ واضح ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، دوستی نہیں، دشمنی یہ دوستی کا ضد ہے، اور بغض یہ نفرت محبت کا ضد ہے۔ یہ اللہ نے بیان کر دیا۔ اور دوسری بھی آیتیں ہیں، سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم وعشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون۔ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہوں پھر بھی وہ ان لوگوں سے دوستی کرتے، ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جو اللہ اس کے رسول کے مخالف ہیں، اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ ایسے لوگ نہیں ملیں گے، یعنی ملیں گے بھی تو وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ نے آگے کہا کہ اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، گرچہ ان کے باپ ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے قبیلے والے ہوں، وہ لوگ جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے مخالفین سے محبت نہیں کرتے، ان لوگوں کا درجہ اللہ نے بیان کیا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی مدد کے ذریعے، اپنی نصرت کے ذریعے ان کی تائید کی ہے۔ اور اللہ خوشخبری سناتا ہے کہ اور اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔
الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ خلاصہ یہ کہ کفار سے برات، اس کا نام برا ہے، الولا والبرا، یہ دو حصے ہیں۔ کفار سے علیحدگی، ان سے محبت نہیں، ان سے دوستی نہیں، یہ واضح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے برملا اعلان کیا تھا، اور اللہ نے بتا دیا ایسے مومنین نہیں ہوتے ہیں جو کہ ان سے محبت کریں، دوستی کریں۔ اور اللہ نے ایسے لوگوں کو جو کفار سے برات کا اعلان کرتے ہیں کہا کہ یہ لوگ اللہ کی جماعت ہے، حزب اللہ، اللہ کی جماعت۔ قرآن میں حزب اللہ اور حزب الشیطان استعمال ہوا ہے، اللہ کی جماعت اور شیطان کی جماعت۔ آج کل میں ایک جملہ مترجہ کے طور پر ذکر کروں گا کہ آج کل حزبی کا لقب بہت مشہور ہو گیا، حزبی۔ قرآن میں اللہ کی جماعت اور حزب اللہ اور حزب الشیطان، کون سی جماعت مراد لیں یہ لوگ جو بول رہے ہیں؟ اللہ نے تو یہ حزب اللہ کہا، اللہ کی جماعت جو تعریف کے طور پر ہے۔ اللہ کی جماعت بدنام کرنے کے لیے نہیں ہے۔ حزبی نہ حزب اللہ کا پتہ چلتا ہے نہ حزب الشیطان کا، اللہ کی جماعت اللہ کہتا ہے۔ اور یہ کچھ لوگ حزبی بولتے ہیں، جو بھی اپنے خلاف پڑا اس کو حزبی بولتے ہیں، حالانکہ حزبی بولنے، حزبی کا لقب قرآن سنت میں نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کی جماعت بولنا ہے تو صاف بولو، اللہ کی جماعت اس کی صفات ہیں اور شیطان کی جماعت ان کی بھی صفات ہے۔ میں نے بعض لوگوں سے پوچھا جو حزبی بولتے ہیں کیا مطلب ہے، وہ خود نہیں جانتے، یا تو جانتے نہیں یا بولتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ابھی حزب اللہ سے بولیں یا حزب الشیطان سے بولیں۔ لیکن قرآن اور سنت میں یہ ان کے خلاف یا کسی سنت کے خلاف عمل کرنے والے کو حزبی بولنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ گرچہ بعض علماء نے بولا ہے، لیکن ہماری دلیل قرآن ہے یا سنت ہے یا اجماع امت ہے اور منہج سلف پر، قرآن سے ہو، سنت سے دلیل ہو، اجماع سے دلیل ہو یا قیاس صحیح۔ اگر قرآن سے اس کا ثبوت مل جائے، قرآن میں حزب اللہ اور حزب الشیطان ہے، حزبی بولنے کا کوئی نہیں ہے۔ صحابہ میں سے کسی سے غلطی ہوئی، کسی سے زنا ہوا، کسی سے مرڈر ہوا، کسی سے چوری ہو گئی، کسی کو بھی حزبی نہیں کہا گیا، یہاں تک کہ منافقین کو بھی نہیں کہا گیا حزبی۔ اور تعجب کی بات ہے کہ حزبی بولنے والے اپنے آپ کو سب سے بڑا سلفی سمجھتے ہیں، سب سے صحیح منہج والا مانتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ حزبی بولنا بے بنیاد ہے، قرآن سنت سے اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے حزب اللہ کا، حزب کا لفظ اللہ کی جماعت کے لیے تعریف کے طور پر کہا، اور حزب الشیطان کہا، شیطان کی جماعت مذمت کے طور پر کہا۔ یہ کلمہ کوئی برا کلمہ نہیں ہے، جہاں استعمال کیا جائے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ مسلمانوں سے دوستی، کافروں سے برات کا اظہار، علیحدگی کا اظہار۔ ابھی مسلمانوں سے دوستی یہی اصل ہے، مسلمانوں سے محبت یہی اصل ہے، مسلمانوں سے بھائی چارگی یہی اصل ہے۔ لیکن اگر مسلمان کوئی غلط کام کرے، کوئی حرام کام کرے، کوئی منکر کام کرے، تو اس کا کیا درجہ ہے؟ کیا اس سے محبت کرنا ممنوع ہو جاتا ہے؟ کیا اس سے محبت حرام ہو جاتی ہے؟ کیا اس کو بدنام کرنا لازم ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ مسلمان جب تک کہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا مسلمان ہے، اس کے ساتھ موالات ہے، اور اس کے گناہ کے بقدر اس کے منکر کا انکار ہے، اس کے گناہ سے برات کا اظہار ہے، اس کے منکر کا انکار ہے۔ ایسا نہیں کہ مکمل اس سے انکار کر دیا جائے، جیسے کہ وہ کافروں میں سے ہو، اس کے ساتھ دشمنی عام ہو جائے جیسے کہ کفار کے ساتھ دشمنی یا برات ہے۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور قرآن سنت سے اس کی دلیل ہے۔ مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔
تم میں سے جو شخص کوئی منکر حرام دیکھے، منکر کا مطلب کہ حرام چیز، جو شخص تم میں سے جو شخص کسی منکر کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے. اگر طاقت نہیں رکھتا ہے تو اپنی زبان سے، اور اگر طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل سے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. منکر کو بدلنا، منکر کا انکار کرنا، منکر والے کو ہی مٹا دینا، یہ کوئی دین نہیں ہے. تم میں سے جو شخص دیکھے، منکر کو دیکھے تو اس منکر کو اپنے ہاتھ سے بدلے، منکر والے کو نہ مٹائے، منکر کو مٹائے تاکہ وہ نیک بن جائے، تاکہ وہ اللہ کی اطاعت پر آ جائے. اور اس میں انکار منکر کے درجات، انکار کرنا، ٹوکنا، بولنا، غلط کو غلط کہنا، یہ انکار منکر ہے. پہلا درجہ، سب سے قوی درجہ ہاتھ سے بدلنا، اس کو مٹا دینا، منکر کو ختم کر دینا کہ اس کا ارتکاب